صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے اسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک الخالق، پیدا فرمانے والا، ہر چیز کی، ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، اس کو یا خالق ندا کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کی برکات کثیر ہیں۔ چند ایک برکات کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جو شخص آدھی رات کے بعد 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ یا خالق اس اسم مبارک کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور چہرے کو روشن منور فرما دے گا۔ اسی طرح جس کا کوئی مال، کوئی چیز، حتیٰ کہ عزیز رشتہ دار، کوئی انسان گم ہو گیا، بیٹا بیٹی گم ہو گئے، تو وہ 5000 مرتبہ یا خالق یا خالق اس کا ورد کرے، انشاءاللہ گمشدہ چیز یا گمشدہ شخص واپس مل جائے گا۔ اور جو کوئی 7 دن تک متواتر، یعنی مسلسل 7 دن اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالق کو پڑھے، یا خالق یہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ تمام آفات سے اسے محفوظ فرمائے گا، سالمیت عطا فرمائے گا۔ اور جو اولاد نرینہ کے لیے، بیٹے کے حصول کے لیے 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا 1000 مرتبہ یا خالق روزانہ پڑھنے سے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہمیشہ یا خالق پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت بھی کرتا ہے، اور پھر اس بندہ مومن کا چہرہ بھی منور رہتا ہے۔ یعنی وہ نفلی عبادات، اس کے لیے نفلی اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ فرائض اور واجبات اس کے ذمے قائم ہیں، یہ نہیں کہ یہ کہے کہ اب بس وہ فرشتہ میرے لیے عبادات کر رہا ہے، تو وہ اضافی عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں، اجر و ثواب کے لیے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ جو فرائض اور واجبات شریعت اسلامیہ نے عائد کیے ہیں وہ کبھی بھی اس سے وہ خالی نہیں ہوگا، وہ اس پر اسی طرح عائد ہیں۔ اسی طرح جو کوئی لڑائی میں 300 مرتبہ یا خالق پڑھے گا اور یہ اگر حق پر ہو تو پھر اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ کفار کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے۔ جو عورت بانجھ ہو، بانجھ بند کے حوالے سے، اور اس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، اکثر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، میڈیسن سے بھی کچھ خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو ان سبھی بہن بھائیوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے یہ خاص وظیفہ کہ جو عورت بانجھ ہو اور اس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو تو اس کا شوہر ہر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن کے روزے رکھے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تینوں دن روزانہ 3000 مرتبہ یا خالق پڑھے، اور اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس وظیفے کے۔ 3000 مرتبہ یا خالق، اول آخر 100 مرتبہ درود پاک، اور وظیفہ ختم کر کے 3 دن تک یہ پانی مسلسل دم کر کے یہ دعا کرے کہ اے خالق مجھے فرزند صالح عطا فرما، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس کے بعد دم کیا ہوا پانی آدھا بیوی کو پلائے، آدھا خود پیے، انشاءاللہ باج عورت کو حمل ہوگا اور وہ صحیح سلامت رہے گا، اللہ تعالیٰ فرزند صالح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جیسے کہ 300 مرتبہ پڑھنا بھی دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، اگر یہ بندہ مظلوم ہے، حق پر ہے،
اور اسی طرح اگر حق پر ہے اور لڑائی مخالف فریق نے کر دی تو لڑائی یا مقابلے کے وقت 300 مرتبہ اس میں مبارک یا خالق پڑھے، انشاءاللہ دشمن مغلوب ہوگا اور اسے اس مقابلے میں اپنے حریف پر فتح حاصل ہوگی۔ اسی طرح فرشتہ ایک اور صورت میں بھی کہ جو شخص اس میں مبارک یا خالق اس کا کثرت سے ورد کرے تو اللہ رب العزت اور بغیر گنتی کے صبح شام دن رات پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس میں مبارک کی برکت سے اس کے دل و چہرے کو بھی نورانی کرے گا، اس کے سارے کاموں میں اس کا دل قوی رہے گا، مضبوط رہے گا، اور حق تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک جتنی بھی عبادت کرے گا اس کا ثواب اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یا خالق کا کثرت سے ورد کرنے کی اور برکات کیا ہیں کہ جو کثرت سے ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے گا اس کے اندر غصے کو قابو میں رکھنے کی اہلیت پیدا ہوگی۔ اکثر غصہ، بلڈ پریشر، یہ معاملات ہوتے ہیں، کنٹرول نہیں رہتا، تو اس حوالے سے کثرت سے پڑھیں، اور پھر وہ بڑے سے بڑے عیبدار انسان کو دیکھ کر بھی بد مزاج نہیں ہوگا بلکہ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے عیبوں کو بھی، تو ایسے وہ یہ جانے گا کہ ضرور ایسے عیبدار شخص کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہے جس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، بہتری کے لیے خاموشی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو منع کیا جائے، اس کو حقارت نہ دلائی جائے بلکہ مقصود اس کی اصلاح ہو، حقارت کے لیے اس کو منع نہ کیا جائے کہ تم یہ کام کرتے ہو سب لوگوں کے سامنے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب یوں کہا جائے تو پھر وہ پہلے سے زیادہ اسی عمل میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اصلاح کے لیے علیحدگی میں، تنہائی میں محبت کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے، یا جب کہیں محفل میں بات کرنی پڑے تو اس کا نام نہ لیا جائے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تھا کہ کچھ لوگ یا لوگ ایسے کرتے ہیں، اس طرح جرنلی بات کر دی جائے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کسی کے عیب پر اس کو حقارت دلائی تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ پھر وہ بندہ جس نے حقارت دلائی اپنے مسلمان بھائی کو، اس گناہ سے نفرت کی جائے، اس کو اچھے انداز سے سمجھایا جائے، لیکن ایسے انداز سے نہیں کہ اس کو حقیر سمجھا جائے اور سارے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی جائے، عیب پوشی کی بجائے اس کے عیبوں کو اچھالا جائے، تو پھر حدیث مبارکہ کے مطابق یہ جو اس طرح عیب اچھالنے والا ہے، حقیر بنانے والا ہے، یہ بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ حکمت ہے اس میں۔ بہرحال اسی طرح تکالیف، پریشانیاں، گھریلو حالات، معاملات ساتھ نہیں دے ہوتے بعض اوقات، تو اگر کوئی شخص مختلف طرح کے مصائب، آلام، تکالیف، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالق کا بکثرت ورد کرے، ہمیشہ پڑھتا رہے یا خالق یا خالق۔ انشاءاللہ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اس کے مصائب، اس کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ ختم ہوں گی، دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائے گا اور اس کے تمام نقصانات کا اللہ تعالیٰ ازالہ فرمائے گا، اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو کتنا پیارا اسم مبارک ہے، پڑھنا چاہیے کثرت سے۔ اسی طرح جو شخص نصف شب میں اس اسم مبارک کو، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یا خالق کو ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے منور فرما دیں گے، چہرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ اور پھر یہ اسم مبارکہ جو ہے یا خالق، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، اور بالخصوص اس کے ساتھ اگر کسی عورت کے حمل جو ہے وہ کچا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، اسقاط کا معاملہ ہے، تو وہ خود یا اس کا کوئی رشتہ دار 7 دن تک برابر ہر روز 7000 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یہ اسم مبارک یا خالق پڑھے، مگر اول آخر 21 مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود پاک آپ سماعت کر لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم
محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ القدر العظیم الجاہ بقدر عظمت ذاتک بقدر عظمت ذاتک۔ یہ درود پاک 21 مرتبہ والا آخر پڑھیں، اور وظیفے پڑھنے کے بعد وظیفے کے ختم کے روزانہ 7 دن تک پانی پر یہ دم کرتا رہے، اور دم کر کے عورت کو پلائے، اور تھوڑی سی روٹی بھی ہر روز دم کرے اور پانی میں تر کر کے وہ بھی کھائی جائے، اور تعویذ بنا کر عورت کے گلے میں بھی ڈالا جائے، یا خالق لکھ کر۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی عرصہ میں حمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرار پائے گا، اور صحیح سالم تندرست بچہ پیدا ہوگا۔ اور وہ جو تعویذ لکھا ہے وہ ماں کے گلے سے کھول کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے، انشاءاللہ بچے کی عمر بھی دراز ہوگی۔ تو یہ چند ایک برکات ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا خالقو کی، یا خالقو، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے گا۔ آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلہ دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا، سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے خاص جو اس کے اوصاف ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر جہر بھی عام طور پہ کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت ہے تو اس بارے میں وضاحتاً فرمایا، صراحتاً فرمایا کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر جہر نہیں ہے، ذکر خفی، ذکر قلبی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف آیات بینات میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ خبردار سن لو، جان لو، دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے ہی اطمینان پاتے ہیں، یعنی ایمان اور پھر دل میں اللہ کی یاد، یہ اطمینان کا باعث ہے، اطمینان قلبی کا باعث ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا کہ انسان اور جنات ان دونوں کی تخلیق کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت۔ اور یہاں پر مفسرین نے لکھا لیعبدون ای لیعرفون کہ لیعبدون کا معنی یہاں ہے اللہ کی معرفت اور پہچان، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور پہچان نہ ہو تو اللہ کی عبادت بھی کما حق ہو نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے علم بھی ضروری ہے، ایمان کے لیے بھی علم ضروری ہے، معرفت اور پہچان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور پھر تصوف، وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک تو پھر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ تو اپنا ایمان پختہ کر لو۔ حقیقت یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے، سمع سے، بصر سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے، احاطہ علم سے دور نہیں ہے۔ تو بس اسی کو قرآن مجید فرقان حمید میں تزکیہ بھی فرمایا، جو مقاصد نبوت میں سے ہے، تزکیہ باطن، تزکیہ قلب۔ تو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو سنوارنا، قلب کو، روح کو مختلف علائشوں سے، غلاظتوں سے، رذائل اخلاق سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچانا، یہی تصوف ہے۔ صفائے قلب جسے کہتے ہیں، صفائے باطن کہتے ہیں، اصحاب صفہ سے بھی اسی کو نسبت ہے۔
اصحاب صفہ نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے اور پھر اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے، علم حاصل کرنے میں محو رہتے تھے۔ دنیا و مافیہ سے ایک خاص وقت کے لیے اپنے آپ کو کاٹ دیا تھا، علیحدہ کر لیا تھا۔ یہی تصوف میں تھوڑے سے وقت کے لیے خاص عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تنہائی، وتبتل الیہ تبتیلا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا، اور دنیا سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ یہی سلاسل طریقت اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کا بھی وصف ہے۔ اور پھر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، اللہ نے فرمایا اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ کرو اپنے دلوں میں، اور خفیہ طریقے کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، زاری کے ساتھ، روتے ہوئے، کانپتے ہوئے، دون الجہر، آواز کے بغیر، اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانی، ہر لمحے، ہر حال میں، اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما بھی ہوتے تو اللہ کا ذکر فرما رہے ہوتے۔ وہ حدیث مبارکہ کہ تنام عینا یا ولا ینام قلبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، دل اللہ کی یاد میں محو رہتا، دل کبھی غافل نہیں ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے دل غافل ہیں، جاگتے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہیں، سوتے ہوئے تو غافل ہیں ہی، اور پھر بعض اوقات بظاہر ہم نماز، تلاوت کلام پاک بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وسوسوں میں اور دیگر دنیا کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، دل پھر بھی غافل ہوتا ہے۔ تو یوں دل کو اللہ کی یاد میں محو رکھنا، ہر لمحہ دل میں یہ تصور کرنا کہ میرا دل اللہ کی یاد میں محو ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے، یہ ذکر قلبی ہے جو تمام سلاسل طریقت میں بالعموم موجود ہے اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں موجود ہے، جسے سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان بھی کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ وہ یوں کہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو کشف قلوب عطا فرماتا ہے، اور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ تو آپ ذکر قلبی خود بھی کرتے تھے، اپنے مریدین کو بھی کروایا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر آپ مسجد میں گئے، دیکھا ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، جب دل کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ اس کا دل جو ہے وہ دنیاوی معاملات، تجارت، گھر کے معاملات، دنیا داری کے معاملات اور ان سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ظاہر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے لیکن دل، باطن اس کا جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے تھا، گڑ گڑاتا، اللہ کی یاد میں روتا، خشوع و خضوع ہوتا، جو وہ آیات بینات اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اس کے معنی اور مفاہیم پر اس کا غور ہوتا، اس کو سمجھ رہا ہوتا، اپنی عرض داشت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر ہوتا، نہیں، دل دنیا میں مشغول ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، دل اس کا دنیاوی خیالات اور معاملات کی طرف متوجہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک بازار میں ایک خوبصورت نوجوان ہیرے جواہرات کا کام کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کر رہا ہے۔ جب اس کے قلب کی طرف آپ نے توجہ کی، دل پر نگاہ ڈالی تو دل اس کا اللہ کی یاد میں محو ہے، اللہ 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 کر رہا ہے۔ بڑے حیران بھی ہوئے، بڑے خوش بھی ہوئے کہ یہ اللہ کا بندہ بظاہر دنیا کے معاملات میں ہے، تجارت میں ہے، نیک جائز حلال تجارت کر رہا ہے تو وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات لین دین کرنے کے باوجود یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے، یہ ذکر قلبی ہے۔ اور نقشبندیہ سلسلے کا یہ نمایاں وصف ہے۔ نقشبندیہ سلسلے میں یہ طریقہ ہے، یہ نقشبندی بزرگ جو ہیں
وہ مرید سالک کے قلب پر انگلی رکھتے ہیں اور 3 مرتبہ زبان سے کہلواتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور پھر توجہ باطنی جو فرماتے ہیں، پھر قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے، ذاکر ہو جاتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ مومن کو پتہ چلتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر لمحے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل میں اللہ کی یاد وہ بس جاتی ہے۔ اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دل اپنے خالق کی یاد میں، دل یار کی طرف مشغول ہو، اس کی یاد میں، اور ہاتھ جو ہے وہ کار کی طرف یعنی کاموں کی طرف مشغول ہو۔ یہی سلسلہ نقشبندیہ کا خاص طریقہ رہا، آج بھی یہی طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہی سیکھا حضرت خواجہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور یہی آگے امت تک پہنچایا۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے 718 ہجری کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی اصل وہ محمد بن محمد البخاری، اور علاء الدین عطار علیہ رحمہ اس نام سے آپ معروف ہوئے۔ والد گرامی انہوں نے وصال پایا تو آپ نے ان کے ترکے سے، وراثت سے کوئی چیز قبول نہیں کی، اللہ کے راستے میں دے دی، بھائیوں کو دے دی، اور پھر حالت تجرید میں ہی بخارا کے ایک مدرسے میں داخل ہوئے، قرآن و سنت فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور پھر آپ کا چونکہ شروع سے میلان جو تھا، دلی ذوق جو تھا وہ فقر کی طرف مائل تھا، تو ایک دن اسی مدرسے میں جہاں آپ بخارا میں زیر تعلیم تھے، حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ تو آپ نے جب ان کی جانب دیکھا تو ان کی نورانی صورت کو دیکھ کر، جسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں، پوچھا گیا ولی اللہ کون ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، نورانی صورت ہستیاں کہ دیکھتے ہی اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، سیرت اخلاق کردار ظاہر باطن ہر چیز روشن منور۔ جب دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی تعظیم بجا لائے، تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کی جانب توجہ کی، نظر ولایت ڈالی، تو انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ آپ کو اللہ تعالی نے بزرگی کے آثار عطا فرمائے ہیں، بزرگی کے آثار آپ کے اندر دیکھے، تو بس حضرت خواجہ علاء الدین علیہ رحمہ آپ کے بیعت ہو گئے۔ لڑکپن سے ہی آپ نے ان کی تربیت فرمائی، حتیٰ کہ اپنی محفل میں اپنے سب سے قریب بٹھاتے اور بار بار ان کی طرف توجہ فرماتے، خاص نظر عنایت فرماتے، حتیٰ کہ لوگوں نے دریافت بھی کیا اس کا سبب۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے اس لیے اپنے پاس بٹھاتا ہوں تاکہ اس کے نفس کا جو بھیڑیا ہے وہ اس پر حاوی نہ ہو جائے، وہ نفس کی جو نفسانی خواہشات ہر شخص میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا دین کی تعلیمات اور خشوع و خضوع اور ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ نفس کا بھیڑیا گھات لگائے بیٹھا ہے، تو اس لیے میں ان پر بار بار توجہ باطنی ڈالتا ہوں تاکہ ہر لحظہ ان کا حال دریافت کرتا رہوں۔ بس حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خاص توجہات تھیں کہ آپ جلد ہی مرتبہ کمال تک پہنچ گئے، تکمیل کے مرتبے تک پہنچ گئے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہری باطنی تکمیل بھی آپ کی فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صاحبزادی ان کا عقد بھی ان سے فرما دیا۔ اور چونکہ یہ فقر کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا تو یہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو جو معاملات ہیں نان و نفقہ کے یہ بھی پورے نہیں کر سکوں گا۔ تو شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، جو اللہ نے میری بیٹی کے نصیب میں رزق لکھ دیا قسمت میں وہ اس کو ملتا رہے گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نہ صرف مرید اور خلیفہ ہیں بلکہ داماد بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اگرچہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
اور بھی کثیر خلفاء ہیں اور بڑے نامور خلفاء ہیں، لیکن سلسلہ نقش بندیہ کا جو بڑا فیضان اور یہ سلسلہ آگے پھیلا وہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے ذریعے سے پھیلا۔ اور پھر حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذمے طالبین، سلوک کے راستے کے مسافر جو ذکر اذکار، مراقبات، ریاضات اور سلوک اور جذبے کے راستے کے مسافر تھے، اس چیز کو سیکھنے کے لیے آتے طالبین راہ حق، ان سبھی کو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت جلد حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد کر دیا، اور فرمایا کرتے تھے کہ علاء الدین نے ہمارا بوجھ جو ہے یہ کم کر دیا۔ بہرحال یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ انوار و ولایت کے آثار جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پہلے سے عطا فرمائے تھے، جس کو میں نے دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے آپ نے ان کو خاص تکمیل کے مراحل اور منازل تک پہنچایا، تکمیل کے مراحل سے گزارا، حتیٰ کہ حضرت سید شریف جرجانی علیہ رحمہ جو بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور درس نظامی میں آپ کی لکھی ہوئی کتب بھی شامل ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کیونکہ انہی کے مرید ہیں، فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ رب العزت کو اس وقت تک پہچانا ہی نہیں، اور کما حق کو اس وقت تک پہچانا ہی نہیں جب تک میں علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں نہیں پہنچا۔ یہ جو ظاہری علماء ہیں قرآن و سنت اور فقہ کے علماء کے بھی امام، ان کا یہ قول ہے کہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار علیہ رحمہ، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان کا مرید ہوا، ان کے پاس بیٹھا، سلوک کی منازل طے کی، ان کی صحبت میں رہا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان مجھے حاصل ہوئی۔ ظاہری علم سے قرآن و سنت کی تعلیمات اور فقہ بہت ضروری وہ حاصل کرنا، لیکن فرماتا ہے کہ اس سے مجھے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی۔ بہرحال حضرت خواجہ علاء الدین عطار علیہ رحمہ نے پوری زندگی قرآن و سنت کا درس دیا، اللہ کرنے کی تلقین کی، اللہ کی یاد لوگوں کے دلوں میں بسائی، اور پھر مخلوق خدا کی بھلائی کا معاملہ ان کے کام آتے، کھانے کا انتظام ہوتا، لنگر کا انتظام ہوتا، یہ ساری چیزیں، اور پھر سلسلہ نقش بندیہ کے نمایاں جو اوصاف جس میں ذکر قلبی، پھر مراقبات، اور پھر نظر در دم، نظر در قدم، قدم کی طرف نظریں ہوں، اسی طرح ہوش در دم، ہر سانس میں یہ ہوش رہے کہ میں اللہ کی یاد میں مشغول رہوں۔ تو یہ قرآن و سنت ہی کی جو تعلیمات ہیں اسی کے مطابق سلسلہ نقش بندیہ میں بھی یہ اوصاف نمایاں ہیں کہ شریعت کی زیادہ سے زیادہ پابندی کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی جائے زیادہ سے زیادہ، کلمہ طیبہ جس کو نفی اثبات کہتے ہیں خاص طریقے کے ساتھ وہ اپنے دلوں میں بسا لیا جائے، اور پھر لطائف سبع اور یہ ساری چیزیں سلسلہ نقش بندیہ میں شامل ہیں، شامل تھیں، شامل رہی ہیں۔ اسی جو تصوف کے اور سلوک کی منازل ہیں انہی کو حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو ان مراحل سے گزارا، اور اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کی کما حق ہو اچھے سے اچھے، حسن سے حسن انداز میں آپ نے تربیت فرمائی، اور یوں پھر سلسلہ نقش بندیہ کا فیضان جو ہے پوری دنیا میں پھیلا۔ بالآخر 802 ہجری میں 1399 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا، اور چغانیہ جو بخارا ماورا نہر کا ہی علاقہ ہے، یہیں پر آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے، مرجع خلائق ہے، مسلمان پوری دنیا سے حاضر ہوتے ہیں اور فیوز و برکات پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی بہرہ ور فرمائے، ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے
محمد سلیم صاحب ہیں 204 چک کنار روڈ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو خارش ہوئی ہے، بہت میڈیسن لی ہیں، انجیکشنز بھی لگوائے ہیں، کوئی فرق نہیں، مہربانی فرما کر کوئی وظیفہ بتا دیں، شکریہ۔ اور تمام سننے والوں کو سلام کہا۔ جی میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الطارق 30ویں پارے میں 3 مرتبہ پڑھیے، اور یا رقیبو 300 مرتبہ پڑھیے۔ میڈیسن پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے پلا دیں، ویسے بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور کسی پرانے حکیم یا تجربہ کار ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر سے آپ ملیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، میڈیسن بھی لیں۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ صبا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں ہمیں آپ کا پروگرام بہت پسند ہے، ہم روز سنتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ بھائی میں میسیج آپ کو دوبارہ کر رہی ہوں کہ میں نے بتایا تھا کہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو سسرال والوں نے دھوکے سے نکال دیا تھا گھر سے، اور 4 سال ہو گئے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس میں 2 چیزیں ہیں، وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ خاندان کے بڑے بزرگوں سے بات کیجئے، صلح کی کوشش کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود تنجینا 1000 مرتبہ یہ پڑھیے، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ خالد گلزار پوری ہیں، فیصل فرحان پوری ہیں، سلمان پوری ہیں، عبداللہ پوری ہیں، انہوں نے میں جوائن کیا مصطفیٰ آباد فیصل آباد سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ ارشد صاحب ہیں چیک نمبر 123 سدھو پورہ سے، انہوں نے جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں۔ کہتے ہیں بھائی میری اور میری وائف کی لڑائی ہوئی ہے، دعا کر دیں پلیز۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کا معاملات بہتر فرما دے۔ آپ درود پاک کی بھی کثرت کیجیے، اور بالخصوص یا ودود یا رؤوف یا رحیم یہ کثرت سے پڑھیں، اور خاص طور پر 1001 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ ہی ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں، سبھی کھائیں، انشاءاللہ آپس میں محبت ہوگی۔ ایک اور لسنر ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ کہا کہ نائس شو۔ عائشہ صاحبہ ہیں، کہتے ہیں کہ زینب بطول کا معنی بتا دیں۔ زینب کا معنی زین ابن، اپنے باپ کی زینت، باپ کی خوبصورتی، اور بطول کا معنی سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہنے والے یا والی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ کا یہ خاصہ بھی ہے، آپ کا لقب بھی ہے بطول، تو اچھا نام ہے بالکل۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا قرۃ العین صاحبہ ہیں، عائشہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کو اور سب کو ہمارا سلام۔ نسیم احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں چیتا اور شیر کو دیکھا کہ جو میرا راستہ روکے کھڑے ہیں، اور میرے والد صاحب کی طبیعت بھی خراب ہے، مہربانی کر کے تعبیر بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ بظاہر ظالم حکمران یا اس طرح کے اس کی تعبیر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات اپنی طرف سے بھی دیجیے، والد کی طرف سے بھی دیجیے، اور استغفار کی کثرت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، نماز تلاوت وہ بھی معمول بنائیں، وہ بھی ضروری ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں مفتی صاحب کیا خاوند اپنی بیوی کو صدقہ دے سکتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میاں بیوی کو اور بیوی شوہر کو، اسی طرح بیٹے والدین کو، باپ دادا نانا نانی جو بھی اس میں اصول میں آتے ہیں، اور فروع بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی آگے، ان کو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات یوں نہیں دے سکتے۔ ہاں خامند ہے تو وہ بیوی پر خرچ کرے، بچوں پر خرچ کرے، کھلے خرچ کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ نان و نفقہ ضروریات جو لازمی ہیں، کھانا پینا لباس رہائش، اپنی حیثیت کے مطابق، حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر، خاندان پر خرچ کرنا، جن پر خرچ کرنا ویسے بھی واجب ہے، ضروری ہے، یہ
صدقہ ہے یعنی نیکی، سب سے بڑا اور سب سے بہتر صدقہ یہی ہے، لیکن زکوٰۃ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، اسی طرح والدین اور اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں بہن بھائی یا دیگر قریبی رشتہ دار اگر مستحق ہیں تو انہیں ان کا پہلا حق ہے زکوٰۃ اور صدقات دینا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ظفر عباس شیرازی ہیں پائن گارڈن سے، کہتے ہیں بھائی میرے چہرے پہ کافی داغ دھبے ہیں اور کافی چھائیاں ہیں، میں نے بہت علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا، پلیز وظیفہ بتا دیں کہ چہرہ صاف ہو جائے۔ پھر میں وہی عرض کروں گا کسی اچھے تجربہ کار ہومیو ڈاکٹر سے آپ علاج کروا لیجئے یا پرانے کسی حکیم سے، یعنی طریقہ علاج بدل کر دیکھ لیجئے، اور اس کے ساتھ وہی یا رقیب 300 مرتبہ پڑھیے، سورہ طارق 3 مرتبہ پڑھیے، میڈیسن پر دم کر لیں، پانی پر دم کر لیں، پانی بھی پیتے رہیں، اپنے اوپر دم کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہے محمد بلال ہیں غالباً، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہر آنے والی پریشانی مصیبت بیماری سے بچائے، اور کہتے ہیں کہ بار بار مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے اور زندگی میں ڈھیروں خوشی اور آسانیاں عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں کہ میں دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ یہی دعائیں آپ کے حق میں، تمام لسنرز، تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں محمد ظفر اقبال فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، میں پٹھوں کے مرض کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہوں، ٹانگوں کے پٹھے کام نہیں کرتے، کوئی وظیفہ اور علاج بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے آپ زیتون کے تیل پر سورہ کہف 1 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اس سے مالش کرتے رہیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا غنیو اس کو کثرت سے پڑھیں، اور پھر تلوں کے تیل پر سورہ والضحیٰ اور سورۃ القریش، سورہ والضحیٰ سورۃ القریش 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور درد والے مقام پر مالش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ پٹھوں کا معاملہ ہے تو پٹھوں پر مالش کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور غالباً انہوں نے پوچھا یا کوئی اور لسنر ہے کہ میں پیشاب پخانہ بستر پر ہی کرتا ہوں جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک رہتے ہیں جبکہ استنجا بھی نہیں ہوتا، ایسی شکل میں نماز کی ادائیگی کا سلسلہ کیسے کیا جائے بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں اگر آپ کے کوئی تیماردار ہیں تو وہ ہر نماز کے وقت آپ کے کپڑے ایک خاص سوٹ رکھ لیں نماز کے لیے جو پاک صاف ہو، وہ نماز کے وقت تبدیل کروا دیا کریں، اور استنجا کوئی اور آپ کو کروا سکتا، آپ خود نہیں کر سکتے تو، اور پھر وضو کروا دیں وہ شخص، یا وضو سے آپ کو کوئی ڈاکٹروں نے منع کیا مسئلہ بنتا ہے پھر تیمم کر لیجئے، اور پھر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ یہ شریعت مطہرہ نے آسانیاں دی ہیں، جو سہولت دی ہے اور جو ضروری بھی ہے، معذور اور مجبور ہیں اس حوالے سے شرعی طور پر، تو پھر آپ اس کو اپنا لیجئے۔ آپ تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا